السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شیطان لاکھ سستی دلائے لیکن آپ نے یہ ایک 7 منٹ کی ویڈیو کو لازمی سن لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اگر آپ عورت ہیں تب بھی آپ کو پردے کا علم ہونا چاہیے، اگر آپ مرد ہیں تب بھی آپ کو یہ علم لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کو اپنے محرم، اپنے ماں بہن، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو کس طرح سے پردہ کروانا ہے۔ تو جی چلیں آگے، آج ہم اس کا پارٹ 2 سنتے ہیں۔ جھانجھ والے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ حضرت سیدتنا بنانہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانجھن تھے، جو آواز کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانجھن توڑ دیے جائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانجھ ہو۔ اس باب کی احادیث مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، اجر اس جمع جرس کی بامعنی جلالل یعنی گھنگرو اور اس جیسی آواز دینے والی چیز۔ اونٹ کے گلے میں گھنگرو اور باز نامی پرندے کے پاؤں کے چھلوں کو بھی اجراس یا جلالل کہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے عورتوں میں جھانجھن کا رواج تھا۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو جھانجھن توڑ دینے کا ذکر ہے اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح توڑ دیں کہ ان کے اندر کے کنکر نکال دیے جائیں، یا اس طرح کہ اس کے گھنگرو الگ کر دیے جائیں، یا اس طرح کہ خود جھانجھن ہی توڑ دیے جائیں، غرض یہ کہ ان میں آواز نہ رہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے آواز والا زیور پہننا بالکل منع ہے؟ جواب: نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 127 اور 128 پر فرماتے ہیں، بلکہ عورت کا بوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے تشبیہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، ترجمہ: اے علی، اپنے گھر کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتی اور فرماتی، کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بجنے والے زیور کے استعمال کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں مثلاً خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی کے بیٹوں، جیٹھ، دیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو، نہ اس کے زیور کی جھنکار یعنی بجنے کی آواز نامحرم تک پہنچے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، اور فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ فائدہ: یہ آیت کریمہ جس طرح نامحرم کو گہنے یعنی زیور کی آواز پہنچنا منع فرماتی ہے، یوں ہی جب آواز نہ پہنچے گی تو اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز بتاتی ہے کہ دھمک کر پاؤں رکھنے کو منع فرمایا، نہ کہ پہننے کو۔ سوال: عورتوں کا اپنے شوہر کی رضا کے لیے زیور پہننا کیسا؟ جواب: کارِ ثواب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا
باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے، بلکہ صالحات یعنی نیک بیویاں کہ خود اور ان کے شوہر دونوں اولیاء کرام سے تھے، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتی، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتی حاضر رہتی، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلے بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ اور دلہن کو سجانا تو سنت قدیمہ اور بہت احادیث سے ثابت ہے، بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کی منگنیاں آئیں یہ بھی سنت ہے، مگر یاد رہے بناؤ سنگار گھر کی چار دیواری میں، وہ بھی صرف محارم کے سامنے ہو، ان کو بنا سوار کر غیر محرموں کے سامنے بے پردہ لیے پھرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شہنشاہ مدینہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اسلامی بہنوں، شرعی پردے کے تعلق سے استقامت پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتی رہیے اور دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں مسافر بننے کی سعادت بھی حاصل فرماتی رہیے۔ نمبر 1، اگر کوئی پوچھے کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ مدنی قافلوں میں کیا نہیں ملتا، اس مدنی بہار کو ملاحظہ فرمائیے اور عشق رسول سے لبریز دل کا فیصلہ مدنی بہار کے اختتام پر دیے ہوئے شعر پر سبحان اللہ کہہ کر مہر تصدیق لگا کر کیجیے۔ چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ تشریف لایا۔ دوسرے دن علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی۔ بیان کے بعد جب صلاۃ والسلام کے یہ اشعار پڑھے گئے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، تو الحمدللہ عز وجل میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اپنے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ پا سکی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی، پھر وہ ایمان افروز منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچا۔ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔